بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح لیموں کا ایک قطرہ کئی لیٹر دودھ کو برباد کر دیتا ہے، اسی طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتے تباہ کر دیتی ہے۔ زندگی میں صلح کرنا ضرور سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دولت کے بازار میں رشتوں کی کمی نہیں ہوتی، پیسہ جس پہ لگا دو وہی اپنا بن جاتا ہے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کر اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کر کے خوش ہونا بھی ایک ذہنی غلامی ہے جو آج کل عام ہے۔ امیری میں کیا ہے جو فقیری میں نہیں، دنیا میری نہیں تو دنیا تیری بھی نہیں۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی ہے زندگی۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ملے گی، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ علم اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے، جہالت نہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل، چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ کم نسل اور کمینہ شخص اس وقت تک آپ کی عزت کرے گا جب تک آپ اس کے لیے فائدہ مند ہو، جیسے ہی فائدہ ختم وہ اپنی اصلی کی طرف لوٹ آئے گا۔ اللہ سے مانگو، دنیا سے نہیں۔ دنیا تو وہ بھی چھین لے گی جو تمہارے پاس ذرا سا ہوگا، اور اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو سنا کر بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز اس وقت مزید تکلیف کا سبب ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوں مگر ہماری کیفیات، درد اور تکلیف کو سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی بنا لیں، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے اور نہ کبھی ہاریں گے۔ وہ دل ہمیشہ بیمار رہتا ہے جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی چاہت میں لگا رہتا ہے۔ خوشحال زندگی کبھی بھی ریڈی میڈ نہیں ملتی، اس کو محبت، صبر، توکل سے بنانا پڑتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک مخلص بھی نہ ملے گا۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو رستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ غلطی سے قبر پہ پاؤں آنے سے گھبرانے والے ہم لوگ زندہ انسانوں کو کتنی آسانی سے روند ڈالتے ہیں۔
کچھ لوگ میٹھی میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ غلط فہمیاں تعلق کھا جاتی ہیں۔ کوشش کریں اپنے اور اپنے پیاروں کے درمیان غلط فہمیاں نہ پیدا ہونے دیں، اور اگر پیدا ہو گئیں تو انہیں ایک دوسرے کی سن کر دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں۔ یاد رکھیں، موبائل پر اسلامی پوسٹ لگانے سے جنت نہیں ملتی، بلکہ جنت میں جانے کے لیے ان پوسٹوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لہجے ہیں جو دل کو ہلا دیتے ہیں، دل کو تکلیف دیتے ہیں، دل کو سکون دیتے ہیں، دل کو پریشان کرتے ہیں، بے چین کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کا لہجہ کون سا ہے؟ تمہاری کامیابی کے پیچھے تمہارے بوڑھے ماں باپ کی انتھک محنت ہے، اس لیے والدین کی قدر کرو۔ یہ وہ درخت ہیں جو اکھڑ جائیں تو پھر کبھی نہیں لگتے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لیا کریں کہ کہیں ہمارے کردار سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ اللہ جس حال میں رکھے خوش رہا کریں، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی اور کا خواب ہو۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جس سے تعلق رکھنا ہے تو پھر اس سے جھگڑا کیسا؟ جس سے تعلق نہیں رکھنا تو اس سے جھگڑا کیسا؟ لہذا جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں۔ نیک ہونے اور خود کو نیک سمجھنے کے درمیان ایک واضح فرق ہے۔ جب آپ نیک بن جاتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جب آپ خود کو نیک سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا نیک نہ بنو کہ تمہیں دوسروں کی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، بلکہ اتنا ہی نیک بنو کہ تمہیں اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ ایسے شخص سے بچو جو آج تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں موجود نہیں، وہ کل تم پر ان برائیوں کا الزام بھی دھرے گا جو تم میں موجود ہی نہ ہوں۔ خبردار، کسی احمق کی دوستی اختیار نہ کرنا کہ تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ والدین پر اتنا تو یقین رکھو جتنا دواؤں پر رکھتے ہو، تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے مگر تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا؟ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا کہ تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔
جہیز وہ ماں باپ مانگتے ہیں جنہیں اچھی طرح یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے نکمی اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل دینے پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ باقی وہ کیا ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں، یہ سب اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ صبر کو اگر چکھا جائے تو یقیناً اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے، لیکن جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زریں لگتی ہیں۔ جو نیکیاں کمانے میں کامیاب نہ ہو رہا ہو، اسے چاہیے کہ برائیوں کو چھوڑنے میں لگ جائے۔ میاں بیوی کے باہمی تنازعات اور جھگڑوں میں کسی تیسرے شخص کا بلا ضرورت دخل دینا مناسب نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جھگڑے خود ہی نمٹا دیا کریں، خود ہی ان کو حل کر لیا کریں، حتی الامکان دیگر افراد کو بیچ میں نہ لایا کریں اور نہ ہی جگہ جگہ اس کا چرچا کیا کریں۔ یہ بہت مفید طریقہ ہے، کیونکہ میاں بیوی کے جھگڑے میں دیگر افراد کا بلا ضرورت دخل دینا یا میاں بیوی کا جگہ جگہ اس جھگڑے کا چرچا کرنا عموماً نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ سے وہ جھگڑا طول یا شدت اختیار کر لیتا ہے، دوم یہ کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی کے عیوب اور نجی امور دیگر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کا برا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور بعد میں پشیمانی اور پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کی وجہ سے جھوٹ، غیبت اور بہتان تراشیوں کا افسوسناک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ البتہ جہاں میاں بیوی باہمی طور پر اپنا جھگڑا حل کرنے سے قاصر ہوں تو ایسی صورت میں کسی سمجھدار اور خیرخواہ شخص کا اس معاملے کے حل کے لیے خود سے دخل دینا یا میاں بیوی کا اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھنا درست بلکہ مفید ہے۔ اس سے ان خواتین کی غلطی واضح ہو گئی کہ جو کوئی بھی جھگڑا واقع ہونے پر بلا وجہ اپنے میکے فون کر کے انہیں آگاہ کرتی رہتی ہیں، یہ طریقہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے شدید مجبوری نہ ہو تو حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس عورت نے بغیر سخت مجبوری کے اپنے خاوند سے طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی نظر میں دو رخے شخص سے بدتر کوئی نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں وحی کی کہ کوئی شخص اپنا رزق اور عمر پوری کیے بغیر دنیا سے واپس نہ جائے گا، لہذا حلال طریقوں سے حصول رزق میں تاخیر دیکھ کر اللہ کی نافرمانی والے حرام طریقوں سے حصول رزق کے متعلق نہ سوچو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے بغیر اس کی نعمتیں حاصل کرنا ممکن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کسی جنگل بیابان میں جس کا اونٹ گم ہو کر دوبارہ مل گیا ہو۔